تیری مدحتوں کا آقا میرے لب پہ ہے ترانہ، تو شفیع روز محشر، تو ہے سرور زمانہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جب بنایا، پھر فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ فرشتے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو سجدہ کریں۔ فرشتوں نے سجدہ کیا۔ شیطان، جسے ہم شیطان کے نام سے جانتے ہیں، اس کا نام قرآن میں ابلیس ہے، اس نے انکار کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ کیا چیز ہے جو تجھے آدم کے سامنے سجدہ کرنے پر روک دی، جبکہ میرا حکم تھا؟ تو شیطان نے ایک عقلی دلیل پیش کی۔ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ شیطان نے کہا میں بہتر ہوں حضرت آدم سے، اور یہ آج ہر ایک کا قول، اپنے آپ کو ہر ایک اچھا کہے۔ شیطان نے کہا تھا قال انا خیر منہ، سجدہ نہ کرنے کی وجہ کیا؟ میں بہتر، میں اچھا، میں حضرت آدم سے بڑا۔ اور آج بھی نماز، روزہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر چلنے کے لیے کہا جائے میں کیا کیا، میں کون سا گناہ کیا، میں کیوں ایسا کروں، میں اچھا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سارے جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے، وہ سمجھ جائیں کہ شیطان کے بھائی، شیطان کے پیروکار ہیں۔ قال انا خیر منہ، سب سے پہلے شیطان نے یہ کہا کہ میں بہتر،
اس کے بعد ایک عقلی دلیل دی، بہتر ہونے کی دلیل کیا ہے؟ اس لیے کہ دلیل ہونا چاہیے، اور آج جو بھی دلیل دیتے ہیں عقلی بات بتاتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ آج بھی چند افراد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے کہ شیطان نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا، دھوکے میں رکھ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دھوکے کی زندگی میں رکھ دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جہنم میں پہنچانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے ہماری، کہ آج وہ عقل پر، عقلی بنیاد پر اسلام کو سمجھنا چاہتے ہیں، جبکہ اسلام کی جتنی تعلقات ہیں، اسلام کے جتنے احکامات ہیں، وہ عقل کے ساتھ تعلق رکھنے والے نہیں۔ عقل جہاں ختم ہوتی ہے، اسلام وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، فجر فرض ہے، کوئی عقلی دلیل؟ چلو ایکسرسائز کا نام دے سکتے ہیں، آج کے سائنسدان کہتے ہیں کہ فجر، بہت سارے کہتے ہیں، میں بارہا کہتا ہوں کہ واٹس ایپ گروپ پہ بھی سوامی جی کے کلپ ڈالتے ہیں، کبھی کوئی سائنسدان کہہ دیا کہ فجر کی نماز کا پڑھیں تو ایکسرسائز ہوتی ہے۔ ارے ایکسرسائز سمجھ کر نماز پڑھنے سے بہتر تھا کہ میں خدا کے سامنے جھک رہا ہوں یہ سمجھ کر نماز پڑھوں۔ تیری صحت کو سمجھ کر سجدہ کرنے سے بہتر تھا کہ تو یہ سمجھتا کہ میں اس خدا کے سامنے سجدہ کر رہا ہوں جو خدا مجھے دن اور رات پالنے والا، جو خدا میری تمام نعمتوں کو چلانے والا، جو خدا میرے تمام سر کے بال سے پیر کو ناخن تک جتنے اعضاء ہیں ان تمام اعضاء کو برابر چلانے والا، اگر وہ خدا دل کی انتڑی میں اگر تھوڑی چربی زیادہ کر دے پھر لاکھوں روپے ڈاکٹر کو دیکھ کر موتا اٹھا کر لاتے، یہ سوچ کر سجدہ کرتا کہ پیارے خدا صبح ہوتے ہی سورج نکلنے سے پہلے، اس لیے میں آپ کو 4 سجدے کرتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں کہ پیارے خدا آپ مجھے بچے کی طرح پالتے ہیں۔ شاید بچے کی ماں بھی اپنے بچے کو اتنے سکون سے نہ پالے، سکون سے نہ دیکھے، اس لیے کہ بچے کی ماں ظاہر کو دھلا سکتی ہے، بچے کی ماں باظاہر کو صاف کر سکتی ہے، پاؤڈر لگا سکتی ہے، اسنو لگا سکتی ہے، کاجل لگا سکتی ہے۔ اے خدا آپ باطن کی تمام چیزوں کو صحیح رکھتے ہیں۔ آپ صبح کو اٹھنے کے بعد دل کو خراب کر دیتے ہیں، نہ معلوم میں جہاں رہنے کے بجائے، اپنی بیوی بچوں میں رہنے کے بجائے، اپنے گھر والوں میں رہنے کے بجائے ہاسپٹل میں زندگی گزار دیتا۔ اگر میرے دماغ کے نٹ کو تھوڑا روس کر دیتے، ایک رگ کو اٹھا کر دوسری رگ پر ڈال دیتے، پورے دماغ کا کچرا نہیں، پورے دماغ کا کچمبر نہیں، پورے دماغ کو نکال کر پھینکنا نہیں، دماغ کی ایک رگ کو اٹھا کر دوسری رگ پر ڈال دیتے۔ اے خدا معلوم نہیں آج میں اپنے کپڑوں کو پھاڑتا پھرتا، ساری قوم سمجھاتی کہ تیرے کپڑے مت پھاڑ، میں پھاڑ دیتا، کبھی اپنی ماں کو مار دیتا، کبھی اپنے بچوں کو مار دیتا۔ اے پیارے خدا آپ اتنے کریم و رحیم ہیں، اس لیے تو میں صبح اٹھتے ہی میں آپ کو سجدہ کرتا۔ آپ نے سب کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود آج بہت سارے حضرات جو میں کہہ رہا تھا کہ سوامی جی کے ویڈیو دیکھو اسلام کو یہ لوگ سمجھے، اور کبھی سائنسدان کا حوالہ کہ دیکھو سائنسدان بھی نہیں، ہمیں ضرورت نہیں، ہم نماز پڑھیں گے تو اللہ کا حکم سمجھ کر پڑھیں گے، کسی سائنسدان کی سائنس کو لے کر نہیں۔ ہم سنت پر عمل کریں گے تو اللہ کے نبی کے طریقے کو سمجھ کر سنت پر عمل کریں گے، کسی دنیا دار سائنسدان کے سائنس کو سمجھ کر نہیں کریں گے۔ ہم یہ سوچ کر کریں گے کہ ہماری ماں اتنا نہیں چاہی جتنا نبی علیہ السلام چاہے ہیں، ہمارے باپ اتنا نہیں چاہا جتنا نبی علیہ السلام چاہے ہیں، ہماری ماں نے دعاؤں میں اتنا یاد نہیں کیا جتنا میرے آقا مجھے یاد کیے، میرا باپ اتنا یاد نہیں کیا، میری بیوی اتنا یاد نہیں کی، میرے بچے اتنا یاد نہیں کیے، میرے دوست احباب اتنا یاد نہیں کیے جتنا کہ میرے آقا نے مجھے یاد کیا۔ اس لیے میں آقا کی سنتوں کو آقا کی محبت میں چھوڑتا ہوں، آقا کی محبت میں آقا کی سنتوں پر چلتا ہوں، آقا کے پیار میں آقا کے راستے پر چلتا ہوں، کسی سائنسدان کے بتانے پر نہیں چلتا۔ اگر یاد رکھو کسی نے سائنسدان کے بتانے کے بعد نماز پڑھنی شروع کی، کسی نے سائنسدان کے بتانے کے بعد نماز داڑھی چھوڑنا شروع کی، سنتوں پر عمل کرنا شروع کر دیا، ہو سکتا ہے
کہ تم دنیا میں دیندار کہلاؤ، تم دنیا میں نمازی کہلاؤ، تم محلے میں نمازی کہلاؤ، ورنہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس، فرشتوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال میں لکھے گا کہ میرے نبی کا متبع نہیں، یہ میرا ماننے والا نہیں، یہ فلاں سیدان کا اتباع۔ اس لیے بچیں گے، ہمیں کسی سائنسدان، کسی ڈاکٹر، کسی پروفیسر، کسی ریسرچر کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میرے آقا نے جو میرے لیے بتایا ہے، پورا یقین ہے کہ میری ماں مجھے غلط بتا سکتی ہے، میرا باپ مجھے غلط بتا سکتا ہے، لیکن میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے کچھ بھی غلط نہیں بتا سکتے، اور میرا خدا مجھے غلط حکم نہیں دے سکتا۔ تو میرا عرض یہ کر رہا تھا کہ عقل کے طور پر سوچتے نہیں سوچتے۔ میں ان عقل والوں سے پوچھتا ہوں، چلو صبح میں سائنسدان بولے دوپہر میں کھڑی دھوپ میں 2-4 رکعت نماز کیوں؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ کہ اللہ یہی کہہ رہے میں جو کرتا ہوں وہ تم نہ کرنا پڑے گا۔ اس کی اور ایک مثال بتاؤں میں، نبی علیہ السلام کی شریعت میں ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کرنا حرام۔ ایک انسان، سن رہے نہیں سن رہے، ایک انسان دوسرے انسان کو سجدہ کرنا حرام۔ وہ ولی نہیں، وہ صحابی نہیں، وہ نبی علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جنگ کو جایا کرتے تھے، قیصر و کسریٰ کو دیکھ کر واپس آتے، آ کر ایک مرتبہ نبی علیہ السلام سے گزارش کی، عرض کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام، ہم نے قیصر و کسریٰ کو دیکھا، دنیا میں رہنے والوں کو دیکھا، دنیا کے بادشاہوں کو دیکھا، ان کے سامنے ان کے رعایا آتی ہے، ان کے درباری آتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اے آقا آپ تو دونوں جہاں کے بادشاہ ہیں، اللہ کے بعد آپ کا مقام و مرتبہ ہے، وہ بادشاہ اپنے رعایا کو، اپنی قوم کو کیا دیں گے؟ آپ نے تو ہمیں اتنا دیا کہ اللہ کے قریب کر چھوڑ دیا، ہم نے اللہ آسمان سے فرشتوں کو اترتے ہوئے دیکھ لیا، ہم نے مدد کو دیکھ لیا، ہم نے نصرت کو دیکھ لیا، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو دیکھ لیا، ہم بھوکے رہ کر کفار پر فتح کر دیکھ لیا۔ اے اللہ کے نبی، ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر اپنی پریشانی بھلا دی، ہم نے آپ کے چہرے کو دیکھ کر اے اللہ کے نبی اپنے غم کو بھلا دیا۔ بیوی اپنے نئے شوہر کے شہید ہونے کو نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھ کر بھلا دیتی، بچے یتیم ہونا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھ کر بھلا دیتے، ماں اپنے بڑھاپے کے سہارے نوجوان بچوں کے شہید ہونے کو اگر بھلاتے، کسی میدان میں نہ جا کر نہیں، کسی کے پاس سجدہ کر نہیں، وہ میرے آقا کے چہرے کو دیکھتے تو کہہ دیتے کہ اب ہمیں کسی سہارے کی ضرورت ہے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جب یہ ماحول ہے تو قیصر و کسریٰ آپ کی جوتی کے لائق، جب ان کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ سے گزارش کہ ہمیں بھی سجدہ کرنے کا موقع، ہمیں بھی صحابہ ہماری طرح نہیں کبھی گئے کسی ولی کے پاس جا کر سجدہ کر ڈھونگ کے سجدے مار کر آتے ہیں، نہیں مارتے، حرام ہے، شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ میں یہی کہتا ہوں جو ولی سجدہ کرنے کے لیے کہے وہ ولی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ولی ہونے کے لیے شرط ہے کہ مکمل نبی علیہ السلام کے طریقے کو اپنائے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ صحابہ اگر میں سجدہ کرنا میری شریعت میں جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ کسے سجدہ کرے؟ سن رہے نہیں سن رہے؟ کسے سجدہ کرے؟ میری ماں اور بہنیں باہر سن رہی ہیں تو کان کھول کر سنیں۔ شوہر کو ستاتی ہیں، ستاتی نہیں ستاتی اچھی عورتیں، یہ ہونا یہ لا کر دو، جبکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا شوہر ایک رات ناراض ہو، میری ماں اور بہنیں اگر سن رہی ہیں تو کان کھول کر سنیں کہ اگر کسی کا شوہر ایک رات ناراض رہا تو یاد رکھیں اللہ کے تمام فرشتے تم پر لعنت کرتے ہیں۔ جتنا شوہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے حق کے بارے میں بتایا، اسی طرح بیوی کو بھی یہ بتایا کہ تم شوہر کا حق ادا کرو، اسے ناراض مت کرو۔ یہاں اللہ کے نبی نے بھی یہی بتایا کہ
مجھ سے زیادہ اگر سجدہ کرنے کا کوئی دنیا میں لائق ہوتا خدا کے بعد تو میں شوہر بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے. اور آج عورتیں جا کر کہاں کہاں سجدہ کرنی، کس ولی کے پاس سجدہ کرنی معلوم نہیں. صاف نبی علیہ السلام نے منع کر دیا. تو نبی علیہ السلام کی شریعت میں سجدہ کسی انسان کو، کوئی انسان یا کسی پتھر کو، اللہ کے علاوہ کسی اور چیز کو سجدہ نبی علیہ السلام کی شریعت میں جائز نہیں. یہ اللہ کا حکم. وہی اگر آپ اٹھا کر دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں خدا جو کہتے ہیں، قانون جو کہتے ہیں، شریعت جو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان اللہ علی کل شیء قدیر جو کہتے ہیں کہ اللہ قدرت والا ہے، جو چاہے کر سکتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ اے خدا آپ نے یہ کیوں کیا، اے خدا آپ نے یہ کیوں کیا، اے خدا آپ نے اس شریعت میں یہ کیوں حکم دیا، اس شریعت میں یہ کیوں حکم دیا، یہاں حلال بنایا وہاں حرام، کوئی پوچھنے والا نہیں. خدا یہی بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری عقلیں جا کر بیکار ہو جائیں گی، وہاں سے میرے احکامات شروع ہوتے ہیں. اس لیے کہ خدا میں ہوں، جب چاہے حکم کو بدل سکتا ہوں، جب چاہے قانون کو نافذ کر سکتا ہوں، جب چاہے میں اپنے قانون کو لاگو کر سکتا ہوں. میں چاہے آخر میں آنے والے محمد کو سید الانبیاء بنا سکتا ہوں، میں آخر میں آنے والے امتیوں کو تمام امتیوں کے گواہ بنا سکتا ہوں، میں آخر میں اتارنے والے قرآن کو تمام کتابوں کی پر فضیلت دے سکتا ہوں، میں آخر میں آنے والے میرے نبی کی امتیوں کے علماء کو بنی اسرائیل کی انبیاء کی طرح بتا سکتا ہوں. سمجھو خدا کو. حضرت یوسف علیہ السلام قرآن کہتا ہے نبی علیہ السلام کی شریعت میں سجدے کا حکم. نبی علیہ السلام کی شریعت میں کسی کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنا جائز نہیں. اگر وہی اٹھا کر دیکھے قرآن کہتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں خواب دیکھے تھے. وَإِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ. حضرت یوسف علیہ السلام بچپن میں ایک خواب دیکھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو 11 ستارے سجدہ کرتے، سورج اور چاند سجدہ کرتے. اب یعقوب علیہ السلام نبی تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس وہ بھی نبی آ کر بولے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرا بیٹا بہت بڑا آدمی بننے والا ہے. کہا کہ تیرے بھائیوں کو مت بتا، تیرے بھائی غلط کا کچھ کر دیں گے اس لیے کہ تیرا مقام پہچان لیں گے. حسد انسانی فطرت ہے، وہ چاہے انبیاء کے بچے کیوں نہ ہوتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طویل واقعہ کبھی عرض کرو تو میرا بتانا یہ تھا کہ بچپن میں اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ 11 سے. اس کی تعبیر کیا ہوئی معلوم؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو گڑھے میں ڈالے، وہاں سے لے کر مصر میں رکھے، پھر مصر میں بادشاہ بنے. بادشاہ بننے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جب تخت پر بیٹھے، فاقے پڑے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بچے اناج لینے کے لیے آئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام سے جب یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی اور ان کے ماں باپ سب حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر دیا. خدا کا خلق جو وہ خدا چاہے تو حضرت یوسف کے شریعت میں سجدے کا حکم باپ کو حکم دے کے بیٹے کو سجدہ کرے، بھائی کو حکم دے کے بھائی کو سجدہ کرے، وہ اپنے سگے رشتے ماں کو حکم دے کہ بیٹے کو حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کرے. اور وہ خدا چاہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی شریعت میں یہ حکم دے کہ کوئی کسی کو سجدہ نہ کرے، کسی کو تو کسی کو اور کی بات. یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کو کیا سجدہ کریں گے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں گے؟ میرے خدا کے قسم ممبر رسول پر بیٹھ کر کہتا ہوں اگر صحابہ چاہتے، صحابہ اتنے نبی علیہ السلام کو سجدے کرتے کہ ساری دنیا کے افراد دیکھتے رہتے. صحابہ کی شان، صحابہ کا طریقہ تھا سوچنا سمجھنا. ذرہ برابر سوچتے نہیں تھے، سمجھتے نہیں تھے، ذرہ برابر پیشانی پر بل نہیں آتا تھا. آج نماز فین کے نیچے پڑھنے، کرنٹ چلا گیا ہمارے پیشانی پر بل، کیا رے با گرمی میں نماز کیسا پڑھنا.
2 منٹ تقریر لیٹ ہو گئی، 2 منٹ تقریر لیٹ ہو گئی، کیسے بیٹھ کر سنیں گے؟ فلان تو آ سکتا ہے۔ خدا کے قسم حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر پوچھیں کہ حنظلہ، جب مدینے کی گلیوں میں بلال نے اعلان لگایا تھا کہ نبی علیہ السلام پر کفار غالب آ رہے ہیں، مسلمانوں پر کفار غالب آ رہے ہیں، دنیا گھر چھوڑ کر نکلو، حضرت حنظلہ کی رات میں نکاح ہوا۔ کس میں نکاح؟ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا؟ رات میں نکاح، رات گزارے ہیں، غسل بھی نہیں کیے، نکل گئے۔ نکلتے وقت بیوی سے پوچھا، بیوی بھی ہے نا، تمنا، کیا جی خواہشاں، انہوں سب ہمارے بچیوں کی خواہشوں کو ہے نہیں آج نکاح میں، انہیں ہماری بچی کو پال سکتا کیا؟ میرے بچی کے میک اپ کو اس کے پیسے بس نہیں گے، بولتے نہیں بولتے؟ کئی کو میک اپ کرنا سکھائے کہ تمہاری بچی باندری کی سکی تھی؟ ہاں، میک اپ کر کر دکھاتے ہیں، بچی کو خوبصورت نظر آتی ہے، جا کر چہرہ دے کر جب رات میں شوہر کے پاس آتی ہے تو ڈر جاتا ہے، وہ اس کے بجائے محلے کی کسی اور لڑکیوں کے پیچھے پڑتا ہے۔ تم نے جو دکھایا وہ تمہاری بچی کو نہیں دکھایا، تم نے میک اپ کے ڈبے کو دکھایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حفاظت فرمائے آج کے دور کی حالات، جو اختلافات میاں بیوی میں، جو انتشار گھروں میں ہو رہا ہے، یہ سب ان برائیوں کی وجہ سے ختم کریں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلتے ہوئے اپنی بیوی کو کہا کہ اللہ کے نبی کے لیے شامل ہونے جا رہا ہوں جہاد میں، اللہ کے نبی کے پاس شرکت کرنے جا رہا ہوں۔ نبیلی بیوی، شاید حضرت حنظلہ نے یہ سوچا ہوگا کہ میری بیوی کچھ کہے گی کہ لوٹ کر شام تک شاید آ جائیں گے۔ بیوی نے کہا کہ جاؤ، نبی علیہ السلام کا نام لے کر جا رہا ہو، 1 رات کی چھٹی، 1 رات کی لڑکی۔ آج ہنی مون کے نہ ہونے پر غلاٹے فیصلے نہیں ہو رہے، پھرنے نہیں بلا رہے گیا، غلاٹے نہیں ہو رہے لڑکیوں کے۔ لڑکی کا بھائی پوچھتا اس کی حیثیت نہیں، حضرت میری بہن کو پھرانے بلانے کر جانے، وہی بھائی کو پوچھنے کی حیثیت نہیں کہ میری بہن بغیر پردے کے باہر آ کر ترکاری خریدتی ہے، کبھی پردے کا حکم نہیں دیا یہ نوجوان، یہ میرا بہن بھی کبھی نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کیا، یہ میرا بہن بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ ٹی وی مت دیکھ، یہ بہن بھی کبھی نہیں کہا کہ تہجد میں اٹھ کر اللہ کے دربار میں رو۔ وہی بھائی کھڑے ہو کر تیرے بھائی ہونے پر میں تھوکتا ہوں، تیرے مسلمان ہونے پر میں تھوکتا ہوں۔ اپنی بہنوں کو اچھی بناؤ، اپنی ماؤں کو اچھی بناؤ، اپنی بیٹیوں کو اچھی بناؤ، اس لیے کہ دنیا میں بہت نکمے نوجوان پیدا ہو گئے۔ اب ایسے نوجوانوں کی ضرورت نہیں، اب ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جن کے پاس ایک کپڑا ہو، جن کے پاس ایک ٹوپی ہو، پہننے کے لیے چپل نہ ہو، وہ مسجد کو آتا ہو تو مسجد کے پاس مؤذن نہ دیکھے، مؤذن سلام نہ کرے، مسجد کا واچ مین سلام کرے کہ نہ کرے کچھ فرق نہیں، لیکن مسجد میں وہ نوجوان آئے، پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ آئے تو اللہ کے رحمت کے فرشتے کہے کہ بھائی آ، میں تمام میں تیرا ہی استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہوں۔ خدا نے مجھے اسی لیے بھیجا تھا کہ میرا ایک نوجوان بندہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر آئے گا، اس کا دل کسی دنیا دار کے آگے نہیں جھکے گا، اس کے کپڑے پرانے ہیں، اس کا چہرہ غلیظ ہے، اس کے پاس رکھنے کے لیے جیب میں پیسے نہیں ہیں، لیکن اس کا دل اتنا پیارا ہے کہ میرے عرش سے لگا ہو۔ آج سب کچھ ہے، مسجد میں بیٹھ کر بھی خدا سے دل کا تعلق نہیں ہے۔ ہماری حالت، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جا رہے ہو۔ آج نماز کو جانے والے نوجوان سے بیوی نہیں کہتی کہ تم اللہ کے دربار میں جا رہے ہو، سکون سے نماز پڑھ کر آنا بولتی ہے۔ حضرت حنظلہ کی بیوی معلوم تھا نماز کو نہیں، معلوم تھا فین کے نیچے جا کر بیٹھ کر نہیں آنا ہے، کارپیٹ پر بیٹھ کر نہیں آنا، ایک خطیب کی تقریر سن کر نہیں آنا، 10-15 منٹ جمعہ کو بھیجنے کی ہماری ماں اور بہنوں کی حیثیت نہیں۔ حنظلہ کی بیوی کو معلوم تھا کہ حنظلہ جو کہہ رہے وہ یہ ہے کہ میں 2 لمحوں میں بیوہ بن سکتی ہوں۔ کسی کی تلوار آئی، کاٹی، اس کے بعد میرا کوئی سہارا نہیں، میں بیوہ بن گئی، میں رانڈ ہو گئی، میرا شوہر نہیں، لیکن پھر بھی اے حنظلہ کی بیوی قربان، تیری جوتیوں پر ہماری زندگیاں قربان، ہماری محبتیں اتنی نشمی کہ تیری جوتی کو چھونے کے بھی لائق۔
حضرت حنظلہ کی بیوی نے کہا کہ سرتاج اللہ کے نبی کے نام پر جا رہے ہو، یاد رکھو کبھی پیٹھ دکھا کر نہیں آنا، مر جانا، اس لیے کہ مجھے کل قیامت میں خدا بلائے گا تو یہ کہہ کر بلائے گا کہ ایک رات کے دلہا کی شہید بیوہ کہاں ہے۔ کیا بلائیں گے؟ ایک رات کے شہید کے بیوہ کہاں ہے، بلاؤ اسے۔ اللہ انعام سے بلائیں گے تو میں فخر سے آؤں گی کہ ہاں وہ ایک رات کے نوشوں کی بیوہ میں ہی ہوں اے خدا، میں ہی ہوں جس نے دلاسا دے کر اپنے شوہر کو بھیجا تھا، جس کی بیوی راتوں رات بھیج دے، صبح اٹھ کر تسلی دے کر بھیجے، جس کے بچے تسلی دے کر بھیجے، جس کا باپ تڑپ کر نبی علیہ السلام کے لیے مرنا چاہے۔ ذرا بتائیں کہ صحابہ سجدے نہیں کر سکتے تھے؟ کیا حضرت یعقوب کو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کو سجدہ کریں گے؟ کیا حضرت یوسف کے بھائی یوسف کو سجدہ کریں گے؟ خدا کی قسم صحابہ کو اگر نبی علیہ السلام حکم دیتے کہ تمہارے دل نکال کر میرے پیروں میں رکھ دو، حضرت ابوبکر سے لے کر ہر ایک صحابی اپنے دل کو نکال کر پیروں میں رکھ دو۔ صحابہ کی شان تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، سجدہ نہیں کرنا، نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ لوگ بھی کسی کو سجدہ، کہاں ملے وہاں سجدہ؟ بولو بھی، کہاں ملا وہاں سجدہ؟ کسے ملے ان کو سجدہ؟ قبروں پر سجدہ نہیں کرنا، حرام ہے، حرام ہے، حرام۔ کان کھول کر سنیں، اپنے سر کو مت جھکائیں ہر ایک کی جگہ۔ یہ سجدہ خدا کے سامنے جھکانے کے لیے، یہ سر خدا کے سامنے جھکانے کے لیے، یہ دنیا پورے بدن میں سب سے اعلیٰ چیز ہے نہیں ہے، سب سے بڑی چیز۔ اس بڑی چیز کو بڑے آدمی کے سامنے جھکایا جاتا ہے، بڑے فرد کے سامنے جھکایا جاتا ہے، بڑے دربار میں جھکایا جاتا ہے۔ وہ دربار ہے تو اللہ کا دربار ہے، وہ کوئی بڑا ہے تو وہ خدا بڑا ہے۔ کسی کی ذات سب سے عالی ہے، وہ خدا کی ذات سب سے عالی ہے۔ تو میرا عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو حکم دیا سجدہ کرو، یہ نہ بولنے کا تھا، سجدہ کرو۔ حضرت آدم کو سب فرشتے سجدہ کر دیے، شیطان نے کہا کہ نہیں میں نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منہ، میں بہتر اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ پہلی بات آج بیچنا میں بہتر، منجے کیا ضرورت؟ آج تو بہت سارے حضرات دین کے نام پر جمعہ کی اذان کے بعد بھی بیٹھ کر دکانوں کیا تو منجے دین آ گیا حضرت، اب جمعہ کو جانا کیا ضروری ہے؟ یاد رکھ لیں، جمعہ میں جا کر خطبہ سننا ضروری نہیں ہے، لیکن جمعہ کے اذان کے بعد تجارت کرنا حرام ہے۔ کیا کرنا؟ تجارت کرنا حرام، دکان بند کرنا ضروری۔ یہ تقریباً پورا علاقہ مسلمانوں کا، تقریباً دکانیں مسلمانوں کی۔ جا کر آپ اذان کے بعد کیلکولیشن کریں، سروے کریں، تقریباً مسلمانوں کے دکان کھلے رہتے نہیں رہتے؟ پھر کیسی مسلمانی ہے؟ پھر کون سا اسلام؟ پھر کس اسلام کے نام لیوا؟ پھر کس خدا کے فرما بردار؟ یہ خدا کا حکم ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ خدا کے حکم پر ہم چلنے کے لیے تیار نہیں کہ آؤ دکان بند کر آ کر بیٹھو کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ پھر کیسے ہم مسلمان؟ کون سے مسلمانیت کے دعوے ہوں گے؟ ایسے مسلمان ہونا ہے۔ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بار بار میں کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہر دور میں کچھ فتنے لا کر بتانا چاہتے ہیں کہ سمجھ جاؤ، ورنہ یہ فتنے تمہارے گھروں سے اٹھیں گے، تمہارے شہروں سے اٹھیں گے، تمہارے محلے سے اٹھیں گے، تمہارے نسلوں سے اٹھیں گے۔ نبی علیہ السلام کی توحید ایک کے بعد دیگر کر رہے نہیں کر رہے حال میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھے، شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کریں گے، شرک معاف ہو جاتا ہے۔ شرک کیا ہو جاتا؟ بولو بھی، معاف ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔ کسی کو جا کر سجدہ کیا، فلاں کیا، اگر اللہ معاف کر دیجئے، معلوم نہیں اللہ معاف کر دیتے۔ نبی علیہ السلام کی شان میں اگر کسی نے گستاخی کی، نبی علیہ السلام کی کوئی توہین کیا، نبی علیہ السلام کی ذات میں کوئی ذرہ برابر لکیر کھینچا، علماء جمہور کا یہ فتویٰ ہے کہ اسے مرتے دم تک توبہ نہیں۔ کیا نہیں ہے؟ توبہ نہیں۔ یہ بھی کو حضرت یہاں بتا رہے ہیں، اس لیے بتا رہا ہوں
کہ آپ جس مسلمانیت پر بھروسہ، آپ جس مسلمان محلے پر بھروسہ، آپ جس مسلمان گھرانے پر بھروسہ، آپ جس مسلمان رہنے پر بھروسہ کر کر بیٹھے ہیں، ایسے مسلمان نہیں، اپنے گھروں کو دین سے، دینی علم سے آراستہ کرو، اپنے بچوں کے دلوں کو نبی کی محبت سے آراستہ کرو، شیطان سے ڈراؤ، شیطان کے راستوں سے ڈراؤ، شیطان کی جگہوں سے ڈراؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جسے دشمن کہا اسے دشمن مانو، اسے دشمن کر کر بٹھاؤ، ورنہ شیطان نے تمہیں کفر کی حالت میں بھی اسلام دکھایا ہے، مزین کر کر چھوڑا ہے، تمہاری برائی کو بھی عبادت بنا دیا ہے، تمہارے شرک کو بھی اسلام بنا دیا ہے۔ حالت کیا ہوتی ہے معلوم؟ وہی مصر، جس مصر کے بارے میں نے گزشتہ جمعہ کہا تھا کہ جہاں نقاب ڈالنا روک دیا گیا حکومت سے، وہی کا ایک وزیر انصاف نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر، کفر نباشت، کہ کفر کو نقل کرنا کفر نہیں ہے، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے، وزیر انصاف ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے موت دے تو جانوروں جیسی موت دے، بدتر موت دے، بری موت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر آزو میں تکلیف دے، وہ تڑپ تڑپ کر، چیخ چیخ کر، چلا چلا کر کہے کہ میں نے نبی کی شان میں گستاخی کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ بیماری دی۔ دنیا کے تمام سائنسدان یہ کہے کہ تیری بیماری کا علاج نہیں، دنیا کے تمام ہاسپٹل یہ کہے تجھے ہم رکھ نہیں سکتے، تمام نرسیں یہ کہے تیری خدمت نہیں کر سکتے، اس کے بچے یہ کہے کہ ہم تجھے پال نہیں سکتے، اٹھا کر باہر پھینک دیں تو جانور یہ کہیں کہ ہم تیرے کھانے کی بھی لائق نہیں، تیرا گوشت سونگنے کے لائق نہیں، سمندر میں پھینکے تو پانی یہ کہے کہ خدا اس گندے آدمی کو مجھ میں مت پھینک۔ کیا کہا معلوم؟ تمہیں کیا معلوم؟ تم نے اپنے بچوں کو انگریزی سکھائی، تم نے اپنے بچوں کو ٹی ویاں دکھوائی، تم نے اپنے بچوں کو حرام کاریاں سکھائی، خطیب کہتا ہے تو تمہیں غصہ آتا ہے، علماء کہتے ہیں تو غصہ آتا ہے، مساجد میں کہتے ہیں تو تمہیں غصہ آتا ہے۔ اٹھا کر دیکھیں، مصر کے وزیر انصاف نے یہ کہا کہ اگر میں اس دور میں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے گھرانوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ اے خدا، آج تجھ سے ہم بھیک مانگتے ہیں کہ پیارے اللہ ہمیں فاقے میں زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مرتے دم تک، قیامت تک ہماری نسلوں میں ایسا ایک پر بھی پیدا مت۔ اس نے کہا ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے اگر میں آج کے دور میں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، محمد رسول اللہ کو جیل میں ڈال دیتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ مسلم ملک کا وزیر، مسلمان وزیر، مسلمان ہے۔ تم کس مسلمانیت پر بیٹھے ہو؟ تم کس مسلمانیت پر کر پھر رہے ہو؟ تم کس مسلمانیت پر فخر کر رہے ہو؟ تم کس ڈالی اور جھبے پر فخر کر رہے ہو؟ تم کس سجدے پر فخر کر رہے ہو؟ سوچو، آج سے رو رو کر دعا مانگو کہ پیارے خدا میرے خاندان میں ایسی نسلوں کو پیدا مت فرما، اے اللہ ایسی نسلوں سے میرے خاندان کی حفاظت فرما، میرے بچوں کی حفاظت فرما، میرے بہنوں کی حفاظت فرما، اے اللہ میری بیوی کی حفاظت فرما، اے اللہ نے یہ توفیق دے کہ وہ نبی علیہ السلام کی محبت کو ہر دودھ کے گھونٹ کے بدلے میں عطا کریں گے۔ دعا کریں اس منحوس کے لیے۔ ہر جگہ ایک ہی بات دیگر ہو رہا ہے، چھیڑ خانی ہو رہی، مذاق ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ ساری دنیا میں، اور مسلمان ابھی بھی بیدار ہونے کے لیے تیار ہے، ابھی بھی ہوش میں آنے کے لیے تیار ہے۔ ساری دنیا صرف ہندوستان نہیں، ساری دنیا، اور ساری دنیا کا یہ عالم ہے آپ کہ سب مسلمانوں کو مارنے کے لیے ایک دوسرے کو بلا رہے، جمع رہے۔ وہ مسلمان ہیں آپس میں لڑتے، انہیں اہل حدیث، انہیں تبلیغی، انہیں دیوبندی، انہیں بریلوی، انہیں فلاں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ مذاق اب تو سمجھو، کب سمجھو گے؟ جب تمہارے گھر میں ایسے بچے پیدا ہوں گے، تمہارے محلوں میں ایسے بچے پیدا ہوں گے۔ کیوں پیدا ہوتے ہیں ایسے بچے؟ جب انہیں جانوروں کی طرح پیدا کر کر چھوڑ دیا جاتا ہے، جب انہیں تربیت کریں، جب انہیں سمجھائیں، جب انہیں پیار سے پوس کر بڑا کریں، وہ بادشاہ بھی بن جاتا ہے تو نبی علیہ السلام کی محبت یاد رکھتا ہے۔ نہیں، آج حالات بہت بدتر، بہت برے سب جگہ، اور ہر مسلمان، وہی میں نے جو شیطان کے بارے میں کہا، سمجھو
ہمیں کون سے برے ہیں حضرت؟ بولتے نہیں بولتے؟ شیطان نے بھی یہی کہا تھا سجدہ کرو، قال انا خیر من، میں بہتر ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ بھائی داڑھی چھوڑو، ہمیں کون سا نہیں کرے؟ بھائی نماز پڑھو، کیا گناہ کر ڈالا ہے؟ بھائی فلاں کام کرو دین، کہیں کو کرنا حضرت؟ بھائی جماعت پہ جاؤ، کہیں کو جانا حضرت؟ ہمیں کون سا کام کرے غلط؟ بولتے نہیں؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، یہ سب شیطان کے ناٹک، شیطان تمہیں بہکا رہا ہے، بھڑکا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ قال انا خیر من، آج ہر ایک کی زبان پر شیطان نے اپنے لفظ کو بٹھایا نہیں بٹھایا، دھوکہ، اور تم نے معلوم بھی نہیں کہ شیطان کا لفظ ہے، معلوم؟ میں اچھا جو بولتے ہیں یہ کس کا لفظ؟ بولو بھی کچھ تو بھی، کس کا لفظ؟ شیطان کا لفظ۔ شیطان نے اس کے لفظ کو، اس کی بات کو تمہاری زبان پر چڑھا دیا، تمہارے دل میں اتار دیا، تمہارے دماغ میں اتار دیا۔ گھر میں تم کہتے ہو کہ میں سب سے اچھا، وہ بھائی کہتا ہے کہ میں سب سے اچھا، اور ایک بھائی کہتا ہے میں سب سے اچھا، وہ بہن کہتی ہے میں، ہے نہیں؟ گھروں میں بھی لڑائی، کیا میں اچھا ہوں نہیں برا، میں اچھا ہوں نہیں برا، میں سب اچھے ہوتے۔ یہ شیطان کا لفظ، شیطان کا دھوکہ، شیطان نے اپنے لفظ کو چھڑا دیا، ورنہ عالم تو یہ تھا کہ صحابہ کا دور دیکھیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت ابو بکر جیسی لفظ، میں اور آپ کیا اچھے کہیں گے، میں اور آپ کیا اپنے آپ کو بہتر کہیں گے، میں اور آپ کیا اچھے ہونے کے دعوے کریں گے، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر پر جو سورج نکلا ہے دنیا میں قیامت تک کسی اور پر وہ سورج نہیں نکلے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ غصے میں ہوں گے، غضب میں ہوں گے، میں حمد کرتے ہوئے اللہ کے غصے کو کم کرنے کے لیے جس شخص کا نام اعمال دوں گا وہ ابو بکر کا نام اعمال ہے۔ کس کا نام اعمال؟ اللہ کے غصے۔ اتنی بڑی شخصیت کہہ سکتی تو کہہ سکتی تھی کہ میں بہتر، نہیں بول سکتے تھے حضرت ابو بکر گھر سے باہر نکلے، دیکھے کہ حضرت حنظلہ کچھ بول رہے، کیا بول رہے ہیں حضرت حنظلہ؟ حضرت حنظلہ اپنی زبان سے کرے، حنظلہ منافق ہو گیا۔ سنتے نہیں فضائل اعمال کی تعلیم میں؟ سنتے نہیں سنتے؟ ہاں، گلی میں نکلتے ہوئے حضرت حنظلہ منافق، اٹھ کو بولے اس مجلس میں کون کب دیکھیں گے میں منافق کروں؟ ہے دم ہے؟ اتنی مجلس میں بولنے نہیں ہو رہا، جبکہ جبرائیل نہیں اتر رہے، قانون لاگو نہیں ہو رہا، اللہ تعالیٰ سے کوئی حکم لاگو نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ السلام کا دور، جبرائیل اتر رہے ہیں، قانون اتر رہا ہے، تمام کو منافق کر کر معلوم ہو گیا تو پریشان۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا حنظلہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا کہ میں منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر نے پوچھا کیوں منافق، کیا علامت ہے؟ نبی علیہ السلام کی مجلس میں جو حالت رہتی ہے گھر میں آنے کے بعد وہ حالت نہیں رہتی۔ اچھا یہ کہدار؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرا بھی یہی حال ہے حنظلہ، اب تو یہ منافق نہیں، ابو بکر بھی منافق ہے۔ حنظلہ قربان صاحب بہتر نہیں کہا حضرت ابو بکر نے، حضرت سے کہا حنظلہ تم بدتر، میں بہتر نہیں کہا، کہا کہ حنظلہ تمہاری یہ حالت ہے، تمہارا یہ عالم ہے کہ تم اللہ کے نبی کی مجلس میں ایک حالت میں رہتے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ ایک حالت میں رہتے ہو، تو ابو بکر کا بھی وہی حال ہے، صرف حنظلہ منافق نہیں ابو بکر بھی منافق۔ اور دیکھو گے صحابہ کی طرف، حضرت عمر کی طرف جائیں جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا جس گلی سے عمر چلے جائے اس گلی میں شیطان جانے کے لیے ڈرتا ہے۔ حضرت عمر حضرت حذیفہ کے پاس پھرا کرتے تھے رازدار، نبی علیہ السلام نے لیسٹ دی تھی منافقوں کی، فلاں 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 منافق ہے منافق ہے منافق ہے۔ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شیطان جن سے ڈرتا ہے، ایک جگہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عمر جدھر جاتا ہے حق تو ڈرا، حق کی طرف عمر نہیں، عمر کی طرف حق جاتا ہے۔ اتنا بول ڈال تو ہم نہ رہتے تو کیا کیا کر ڈالتے تھے کہ معلوم نہیں۔ حضرت عمر پھر بھی جا کر وہ صحابی کے پیچھے پھر رہے ہیں، بھائی ذرا وہ لیسٹ بتاؤ، وہ لیسٹ بتاؤ، وہ لیسٹ منافقین کی لیسٹ بتاؤ۔ کیوں بھائی کیوں بتائیں؟ کہا کہ یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہیں اس لیسٹ میں عمر کا تو نام نہیں ہے۔ ڈر اچھا نہیں، برا ہونے کا ڈر، اور ہم برے رہ کر اچھا ہونے کا گمان شیطان بٹھا دیا۔
سر کے بال سے پیر کے ناخن تک برے، بیوی سے پوچھو تو کہے گی برے، بچے سے پوچھے تو کہیں گے برے، محلے والوں سے پوچھے تو کہیں گے برے، سب سے پوچھو تو کہیں گے برے، یہاں تو یہاں خدا سے پوچھے تو خدا بھی کہے گا، فرشتے کہیں گے، تمام کہیں گے کہ یہ برے ہیں، اس کے باوجود ہم اپنے آپ اچھے۔ وہاں تمام خدا کہتا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہاں فرشتے کہتے تھے کہ صحابہ آؤ، ہم تم سے مسافہ کرنا چاہتے ہیں، تم سے معانقہ کرنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ تم ایسی شخصیات ہو کہ تمہاری زبانوں کو چومنا ہمارے لیے ثواب، تمہارا فخر محسوس ہوتا ہے، تمہارے لبوں کو چومنا ہمارے لیے فخر محسوس ہوتا ہے، تم سے مسافہ کرنا ہمارے لیے فخر ہے، تم سے گلے ملنا ہمارے لیے فخر ہے۔ پھر بھی وہ صحابہ کہتے تھے کہ نہیں، کہیں میں گندا تو نہیں ہوں، کہیں میں منافق تو نہیں ہوں، کہیں میں اللہ کا باغی تو نہیں ہوں۔ یہاں اللہ کے باغی موجود، یہاں نمازیں چھوڑنے والے موجود، یہاں حرام کاریاں کرنے والے موجود، یہاں لڑکیوں کو چھیڑنے والے موجود، یہاں سودی کاروبار کرنے والے موجود، یہاں دوسروں کی عورتوں پر نگاہیں ڈالنے والے موجود، یہاں داڑیاں چھوڑ کر فقر کے ساتھ بے حیائی حرام کاری کرنے والے موجود، یہاں اپنے آپ کو دین کے ٹھیکے کے نام پر دین کو بدنام کرنے والے موجود۔ اس کے باوجود کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم بہت اچھے ہیں۔ جب تک وہ مزاج صحابہ کا نہیں آئے گا تب تک ہمارے حالات نہیں بدلیں۔ ہمارے حالات بدلنا ہے تو شیطان کو پہلے دشمن، پھر شیطان کی جگہوں کو، پھر شیطان کے دوست و دشمن کو پہچاننا ہے۔ پہچاننا نہیں پہچاننا تو دعا کریں کہ انشاءاللہ آئندہ جماعت کروں گا کہ شیطان کے دشمن کون ہیں، دوست کون ہیں، شیطان کی جگہ کیا ہیں، شیطان کیسے انسانوں کو دھوکہ دیتا ہے۔ اور شیطان نے ایک جملہ کہا تھا کہ قال انا خیر من، دوسرا جملہ، دوسری عقل والی بات کیا تھی جو آج ہم بالکل ہر ایک کے زبان پر جس طرح شیطان نے آج بٹھایا کہ میں بہتر، وہ جملہ بھی بٹھا دیا ہے۔ انشاءاللہ آئندہ جماعت کروں گا۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان کو دشمن سمجھ کر شیطان کی چالوں سے بچنے سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں مسجد کے چندے کا اعلان ہوتا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جاتے ہوئے مسجد کے لیے بھرپور امداد کرتے ہوئے جائیں، چندہ دیتے ہوئے جائیں۔ اللہ آپ کے دینے کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔